الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دفتر ہے سیاہ یا کھلا آجا، دفتر ہے سیاہ یا کھلا آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا، منہ مانگی مرادوں سے جولی بھر دوں گا، لیکن ایک دفعہ تو میرے در پر آجا۔ اللہ کی رحمت بندے کو پکار کر اپنی طرف بلاتی ہے کہ آجا میرے بندے میری بارگاہ میں، مجھ سے معافی طلب کر لے، مجھ سے مانگ لے کہ میں بے حساب اپنی رحمت سے تجھے معاف فرما دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں جس موضوع پر آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد ماہ سفر شروع ہونے والا ہے۔ آج ہمارے نظریات، آج ہمارے خیالات، ہم مختلف لوگوں سے سنتے ہیں کہ سفر منحوس ہے، سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے اندر بلائیں اترتی ہیں، یعنی کہ مختلف طرح کے نظریات لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ یہ جاہلیت، یہ جاہلانہ کام کرتے تھے۔ تو آئیے سنیے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا سفر، کہ سفر کوئی چیز نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سفر کے اندر بلائیں اترتی ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر وہ مہینہ ہے کہ سفر خیر کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ ولا سفر، کہ سفر کوئی چیز نہیں، لیکن آج کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، بلائیں اترتی ہیں، اور بہت سارے نعوذ باللہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے نظریات، ان کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے گا کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر کو نحوست کہنا، کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، یہ بہت ہی ایک غلط اور احکمانہ سوچ ہے۔ یہ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ سفر کے مہینے کو کہنا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ بلاؤں والا مہینہ ہے، کہ جس طرح کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں، تو کوئی نحوست نہیں۔ یہ الحمدللہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، آپ کی آمد سے ساری بلائیں دور ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین اسماء حسنہ ہے کہ ہمیں حضور کا اسماء حسنہ پر عمل کرنا ہے، تو اس احادیث پر عمل کرنا ہے۔ آگے لوگ شادی نہیں کرتے کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کا مہینہ ہے، اگر کوئی اچھا کام کر لیا، کوئی اچھا کاروبار کر لیا تو ساری زندگی سفر میں رہیں گے۔ تو سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی صفر المظفر کے مبارک مہینے میں ہوئی۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیر کا مہینہ ہے، اس کے اندر یہ سوچ رکھنا، اس مہینے کے اندر یہ اپنے ذہن کے اندر خیال رکھنا کہ اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، یہ یا نحوست والا مہینہ ہے، یہ بالکل جاہلانہ اور غلط سوچ ہے۔ آج کے بعد ہم عہد کرتے ہیں کہ جتنے میرے عزیز دوست ہیں، جتنے میرے احباب ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مبارک اور مقدس مہینے کو خیر فرمایا ہے، یعنی کہ خیر کا مہینہ ہے۔ تو عرب کے اندر رواج تھا کہ ماہ محرم الحرام کے بعد یہ مہینہ آتا ہے کہ ماہ محرم میں
جنگ حرام قرار دی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، لیکن جب سفر کا مہینہ آتا تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سفر پر نکل جاتے، اس لیے اس کو سفر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جب عرب کا یہ رواج سنا کہ اس کو نحوست کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے جب سنا کہ اس مہینے کو بلاؤں کے اترنے والا مہینہ کہلایا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سفر خیر ہے ولا سفرا، کہ سفر کوئی چیز نہیں اس کے اندر، اگر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ بلائیں اترتی ہیں اس کے اندر، اگر ہم آج کے لوگوں سے سنتے ہیں کہ اس کے اندر نحوست آتی ہے، بلائیں آتی ہیں، کوئی کام کر لو یا کوئی اچھا عمل کر لو تو ساری زندگی وہی کام کرتے رہو گے، لیکن یاد رکھو جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہے، جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، حضور علیہ السلام کے سوائے حسنہ پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کوئی دن یا کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی مہینہ یا کوئی سال نحوست نہیں، سب خیر ہی خیر ہے۔ کس وجہ سے خیر ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی آمد سے خیر ہی خیر ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔